بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ پہلی 9 جو تھی وہ تو ہو گئی پوری کہ 8 انعامات کا تذکرہ تھا اور 2 عذاب تھے ان کا تذکرہ تھا، اور وہ بات تو پوری ہوئی۔ اب اس کے بعد یہ جو آیت کریمہ شروع ہو رہی ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا سے، یہ نتیجہ ہے اس ساری بحث کا، ان 8 انعامات اور 2 عذاب کہ ان سے ہم نے سیکھا کیا، حاصل کیا ہوا۔ وہ 8 انعامات اور 2 عذاب ان سے کیا حاصل ہوا، وہ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا۔ اس کے بعد 65 نمبر جو آیت ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یہاں سے اساتذہ یہ بتلاتے تھے کہ بنی اسرائیل کے جو آباء و اجداد تھے، وہ بنی اسرائیل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، ان کے آباء و اجداد کی 3 ایسی خرابیاں تھیں جو قومی سطح پر پائی جاتی تھیں، اور اللہ تعالی نے ان 3 خرابیوں کا، ان 3 برائیوں کا ذکر کیا ہے، جن میں سے پہلی برائی ان کی، اس کا بیان شروع ہوتا ہے آیت نمبر 63 سے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہ بنی اسرائیل کے جو آباء و اجداد تھے، یہ ان کی پہلی خباثت، پہلی برائی اور پہلی شرارت۔ وہ کہتے تھے اساتذہ کہ دوسری شرارت جو ہے اس کا ذکر ہوا ہے آیت نمبر 67 میں، 67 میں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، یہ ان کی دوسری خباثت تھی، دوسری برائی تھی، دوسری غلط حرکت تھی جو انہوں نے اللہ تعالی کے دین کے معاملے میں کی۔ اور تیسری جو تھی جہاں پر یہ رکوع مکمل ہو رہا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، وہ کہتے تھے یہ تیسری چیز، تیسری برائی ان کی یہ تھی، آیت نمبر 72 سے، اور یہ ختم ہوئی ہے جا کر آیت نمبر 74 پر، آیت نمبر 74 پر یہ ختم ہوئی ہے۔ تو یہ 3 قومی برائیاں بنی اسرائیل کی، ان آیات میں اللہ تعالی نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے، ان کا ذکر کیا۔ ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا، یہ پہلے جو 8 انعامات اور 2 عذاب تھے، اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا اس میں آپ ابھی سن چکے ہیں، ذرا سا اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ انہوں نے بہت چیزیں جو کیں ان میں اپنی قومیت کا انتصاب تھا کہ اللہ تعالی کے ہاں جبر سے چھڑا لیے جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کام آ جائیں گے، شفاعت ایسے ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالی نے انہیں بتایا کہ یہ عذاب بھی تم پہ آتے رہے ہیں، اور جو خدا نے انعام کیے تھے تم تو اس کے بھی اپنے آپ کو مستحق ثابت نہیں کر سکے، اور اسی وجہ سے ذلت اور مسکنت تمہارے ساتھ چپکا دی گئی۔ ایک یہ بات خیال میں رہے، ایک یہ بات کہ ہم جو پیچھے اصل میں چلے تھے وہ تو سارا تذکرہ تھا منافقین کا، یاد آیا نا، یہودیوں کا تھا اور یا منافقین کا تھا، وہ ساری چیزیں تھیں۔ اب یہاں پر ان دونوں باتوں کو ذہن میں رکھ کے دیکھیں، ان الذین آمنوا
بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لا چکے. اس سے مراد مفسرین کا ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس سے مراد وہ منافق ہیں جن کا صرف زبانی دعویٰ تھا کہ ہم ایمان لائے. تو اللہ تعالی نے ان کو تنبیہ کی ہے کہ یہ جو تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم ایمان لا چکے، تو تم ایمان لانے والے، بعض مقامات پہ آگے چل کے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایمان والو ایمان میں داخل ہو جاؤ، یعنی اپنے ایمان کو پختہ کرو، پکا کرو. اور یہاں پر بھی ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایک گروہ مفسرین کا ان کا خیال ہے کہ یہ مراد منافق. والذین ہادوا، اور جو لوگ یہودی ہوئے، جو بار بار اپنی نسبت اپنے آبا و اجداد کی طرف کرتے تھے کہ ہماری نسل یہ ہے، ایسے ہی چھڑا لیے جائیں گے. والنصارا، اور جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں. والصابئین، اور صابی. من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے گا صحیح معنی میں، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے. فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور انہیں قیامت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کا وہ غم اور رنج کی بات کریں گے. یہ ہے ایک مفسرین کا گروہ ان الذین آمنوا کو اس کے حقیقی معنی میں نہیں لیتا، بلکہ امام نصفی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے مراد وہ منافق ہیں جو زبان سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لائیں. قرآن پاک کی جو مشکل ترین آیات ہیں اب تک جو گزری ہیں، ان میں سے سب سے پہلی مشکل آیت یہ ہے کیونکہ اس پہ بہت بڑی بنیاد ہے ایک فتنے کی، اور وہ فتنہ پچھلے زمانوں میں بھی تھا اور ہمارے زمانے میں بھی. اور لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر اور نیک عمل کرے اللہ اسے بخش دے گا. اور یہ کہہ کے وہ باقی ساری رسالت کا انکار کرتے ہیں کہ رسولوں کو ماننا ضروری نہیں، اسلام کو ماننا ضروری نہیں. اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں اور عمل صالح نیک عمل کرتے ہیں تو بس آپ بخشے ہوئے. یہ ہے اس فتنے کی بنیاد، اور وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہ نے بھی یہی کہا ہے قرآن پاک. یہ بات سمجھ میں آئی؟ آپ نے سنی ہے پہلے اس سے کہ لوگ ملے ہوں؟ ایسے ہی وہ اس آیت سے دلیل لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس اللہ نے کہا، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان اور آخرت تو آپ کا عقیدہ ہے. عمل صالح سے مطلب ہے انسانیت کی خدمت کریں، اور انسانیت کی خدمت کے لیے آپ وہ بنائیں تنظیمیں جو آج کل بن رہی، کیا کہتے ہیں اسے، این جی اوز. ہاں، این جی اوز بنائیں، ایسے آپ خدمت کریں انسانیت کی. اور اللہ اور آخرت پہ آپ کا ایمان ہے، اور این جی اوز کے ذریعے آپ فنڈز اکٹھے کر کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. بخشے بخشائے جناب، کوئی ضرورت ہی نہیں. یہ دھوکہ ہے جو اس آیت کریمہ سے. اس لیے مفسرین نے ایک تو اس کی جڑ کاٹ دی. انہوں نے کہا کہ یہاں مرادی منافق لوگ ہیں کہ منافقوں تم اور یہودی، عیسائی اور صابی، جو کوئی بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے گا اس کے اور عمل صالح کرے گا اس کے لیے کوئی خوف نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ بھی تو تم اللہ پر اور آخرت پر بھی پورا ایمان نہیں لائے، ظاہر میں دعوے کرتے ہو اور حقیقت میں یہ ایمان نہیں. اس لیے نجات کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ کوئی انسان اللہ اور آخرت پر ایمان لائے. اگر اتنا ہی کافی ہے تو قرآن کریم کی باقی آیات کو کیا کریں گے؟ آپ دیکھیے سورہ نساء میں آیت نمبر 150 میں، سورہ نساء چوتھے پارے میں، بلکہ 5ویں پارے میں دیکھ لیجئے، 6 میں 150 نمبر آیت میں آپ دیکھیے اللہ تعالی نے کیا ارشاد فرمایا. چھٹے پارے کا بالکل آغاز ہے.
ان الذین یکفرون باللہ، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں اللہ کا، وہ رسول ہی اور اس کے رسولوں کا، وہ یریدون، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان یفرقوا بین اللہ و رسلہ، کہ اللہ کے درمیان اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں۔ ہم سب اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہی ہیں، یہاں یہ بات کیوں ارشاد فرمائی جا رہی کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں علیہ الصلوۃ والسلام، وہ یریدون، اور وہ یہ چاہتے ہیں بین اللہ و رسولی، کہ وہ چاہتے ہیں کہ تفریق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، وہ یقولون، اور کہتے ہیں نؤمن ببعض، ہم بعض کو مانتے ہیں، ونکفر ببعض، اور بعض کا ہم انکار کرتے ہیں رسولوں کا، وہ یریدون، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان یتخذوا بین ذالک سبیلا، کہ درمیان میں کوئی راہ اسلام کی نکال لیں، اولئک هم الکافرون حقا، وہ حق بات ہے، پکی بات ہے کہ وہ پکے کافر۔ کفر کو بھی اللہ نے ایسے نہیں رہنے دیا، اولئک هم الکافرون حقا، پکے کافر ہیں وہ لوگ جو بعض انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور اللہ کو اور رسولوں کو الگ الگ کرتے ہیں۔ اللہ اور رسولوں کو الگ الگ کرنا، عقیدے کے اعتبار سے تو ہم الگ سب کرتے ہیں۔ پھر آیت کریمہ میں یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ یہ اس لیے آپ کے سامنے بات رکھ رہے ہیں کہ قرآن پاک کے ظاہری مفہوم کو دیکھ کے کوئی آدمی اتنی جلدی نہ کر لے کہ قرآن اور حدیث سے جو مسلمہ چیزیں ثابت ہو چکی ہیں ان کا انکار کرے۔ اللہ کے اور رسولوں کے درمیان تفریق کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں اور رسولوں کو نہیں مانتے۔ فرق کرتا ہے عقیدے میں۔ الفاظ یہ ارشاد فرمائیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ فرق کریں اللہ کے درمیان اور رسولوں کے درمیان، اللہ کی ذات اور رسولوں کی ذاتیں علیہ الصلوۃ والسلام تو ظاہر ہے الگ الگ ہیں۔ اللہ بہرحال اللہ ہے اور بندے اس کے بندے ہی ہیں، دونوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ عبادت اللہ ہی کی جاتی ہے، رسولوں کی نہیں کی جاتی۔ علیہ الصلوۃ والسلام 100 فرق آپ نکال لیں، بیان کر لیں گے، لیکن وہ جو چیز اطاعت کی ہے کہ رسولوں کی بات کو رد کرنا اور کہنا کچھ کو مان لیں کچھ کو نہ مانے۔ اب بھلا بتاؤ، ایک آدمی کہتا ہے جی میں اللہ کو مانتا ہوں اور آخرت کو بھی مانتا ہوں اور نیک عمل بھی کرتا ہوں، رسولوں کو نہیں مانتا، تو پھر اس کا کیا سٹیٹس رہ جاتا ہے؟ یہ آیت کیا بتاتی ہے؟ یہ آیت تو کہتی ہے جو کچھ رسولوں کو مانتا ہے وہ بھی کافر ہے، سب کو ماننا پڑے گا، یہی نا؟ پھر دیکھیے اس کو، ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور چاہتے ہیں کہ فرق کریں اللہ کے اور اس کے رسولوں کے درمیان، یعنی اطاعت کے اعتبار سے۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں ہم کچھ کو مانتے ہیں۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آ کے رک جاتے تھے اور آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہیں مانتے تھے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ آ کے رک جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے نا۔ اللہ نے فرمایا وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانیں اور کچھ کو نہ مانیں، وہ یریدون ان یتخذوا بین ذالک سبیلا، اور وہ چاہتے ہیں کہ درمیان میں کوئی راہ نکال لیں تاکہ سب لوگ خوش رہیں، کچھ کا انکار کچھ کا اقرار، ادھر والے بھی خوش ادھر والے بھی۔ اللہ نے فرمایا ہے اولئک هم الکافرون حقا، پکے کافر ہیں یہ لوگ۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ایسے کافروں کے لیے رسوائی کا عذاب رکھا ہے، ذلت کا، مہین۔ یہ ہے چیز کہ اللہ تعالی قطعاً یہ گوارا نہیں کرتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کوئی نہ لائے اور پھر بھی وہ ایمان کا دعویٰ کرے، سمجھے؟ تو اس آیت کریمہ سے استدلال کرنا کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر تو بس کافی ہے، یہ بات نہیں۔ بات یہ ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک تو مفسرین کی رائے یہ، دوسرے گروہ کو دیکھ لیجئے، وہ کہتے ہیں کہ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا،
اور جو لوگ یہودی ہوئے ایمان لائے تو ایمان میں تو خود بخود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان آ گیا. ایمان لائے تو خود بخود، یہ دوسرے گروہ کی مفسرین کی بات کر رہے ہیں، کتابوں پہ بھی ایمان آ گیا. ایک آدمی اگر یہ کہہ دے کہ میں جی اللہ پہ ایمان لایا، آخرت پہ، اور نیک عمل بھی کرتا ہوں، اور میں تقدیر کو نہیں مانتا، فرشتوں کو نہیں مانتا، کتابوں کو نہیں مانتا، رسولوں کو نہیں مانتا، تو کون کہے گا کہ یہ مومن ہے؟ سورہ بقرہ کے آخر پہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے. سورہ بقرہ کے بالکل آخر پہ آپ دیکھیے ایمان جس چیز کا نام ہے، اللہ تعالی نے کیا بات وہاں ارشاد فرمائی. سورہ بقرہ کے بالکل آخر پہ تیسرے پارے میں آخری رکوع ہے سورہ بقرہ کی، آیت نمبر 285. تیسرا پارہ سورہ بقرہ، آیت نمبر 285. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے ان تمام چیزوں پر جو نازل کی گئیں ان کی طرف، ان کے پروردگار کی طرف سے، جو ان کے رب کی طرف سے ان پہ نازل کی گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ایمان لائے، والمومنون، اور ایمان والے بھی انہی چیزوں پر ایمان لائے. اس معنی میں کہ یہ 5 7 10 چیزیں ہیں، ان پہ ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے اور ایمان والے بھی انہی چیزوں پر ایمان لائے. اس معنی میں کر کے تو رسول اور امت سب کا ایمان برابر ہے. اس معنی میں کر کے یعنی جن چیزوں پہ ایمان لانا ہے، اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری تھا کہ 10 چیزوں پہ ایمان لائیں، ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم 10 چیزوں پہ ایمان لائیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ، تمام کے تمام. دیکھا نا آگے اللہ نے لفظ کیا، کل، یعنی ایمان والے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سارے کے سارے آمن باللہ، اللہ پر ایمان لایا، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں پر، وکتبہ اور رسلہ، اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. اور اقرار کرتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں کے درمیان قطعاً تفریق نہیں کرتے. نبوت پہ ایمان لانے کے معاملے میں ہم سب کو نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، جن کو ماننا ضروری ہے علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ہے چیز. تو رسالت کا انکار کر کے ایمان رہتا ہی کہاں ہے؟ اس لیے جو لوگ یہ سمجھے ہوئے ہیں اس آیت سے کہ بس ٹھیک ہے جی اللہ پہ ایمان ہے اور آخرت پہ ایمان ہے اور عمل صالح کرتے رہو اور این جی اوز چلاتے رہو اور بس ٹھیک ہے نجات کے لیے کافی ہے، باقی آیات کہاں گئی؟ جی کون سی؟ یہ جس پہ بات کر رہے ہیں ہم 285 جو تھی وہ مکہ مکرمہ میں، وہ نازل بھی نہیں ہوئی، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شروع سے ہی مسلمان تھے. یہ تو اظہار ہے اس چیز کا. جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو کبھی بھی ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ انہوں نے شرک کیا ہو یا کفر کیا ہو. نہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام پیدائشی طور پہ بھی مسلمان ہی ہوتے ہیں، کبھی بھی شرک میں نہیں جاتے، نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد، تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس سے پہلے بھی. اچھا تو دیکھیے آپ، ان الذین آمنوا، ارشاد فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخری رسول اور آخری کتاب مسلمان ہو چکے ہیں. ہماری بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ آپ کو اس ماڈرن دنیا میں یہ بات بہت ملے گی، بہت لوگ اسی آیت کو دلیل بنائے ہوئے ہیں. ایمان لانے کے معنی تمام ضروری عقائد کو تسلیم کیا، توحید پر ایمان، رسالت پر ایمان، حتیٰ کہ ہم تو کہتے ہیں ختم نبوت پر بھی ایمان، جو ضروری ہے. ظاہر ہے کہ اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے آخری نبی نہیں مانتا تو اس کے کفر میں کوئی شک و شبہ نہیں. کیا
آگے آتی ہے بات، پہلے ان سے تو فارغ ہوں. ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے یعنی رسالت پر، توحید پر، اللہ تعالی کی ذات پر، صفات پر، فرشتوں پر اور آسمانی کتابوں پر، قبر کے عذاب پر، تقدیر پر، یہ سب چیزوں پہ ایمان رکھنا ضروری ہے اور سب کچھ اس میں شامل ہے. اس لیے جہاں جہاں مطلق صورت میں ایبسولوٹلی صرف ایمان کا ذکر ہے نا، ایبسولوٹلی صرف ایمان کا ذکر ہے، اس میں خود بخود یہ چیزیں شامل ہیں. جیسے کوئی کہتا ہے کہ آپ نے نماز پڑھی، وہ کہتا ہے جی نماز پڑھی، تو وہ کہے وضو بھی کیا تھا. تو بھی وضو کیا تھا تو ہی تو نماز پڑھی تھی. اس سے اب پوچھنا کہ وضو بھی کیا تھا تو وضو کے بغیر کیسے نماز ہو گئی؟ کسی سے پوچھیں حج کیا، عمرہ کیا، کہ ہاں کہ مکہ گئے تھے. کیا بات آدمی کہے مکہ مکرمہ کی ہوا کہاں حج ہوتا ہے؟ تو اس لیے یہ کہنا کہ ایمان لائے، اس میں ساری چیزیں شامل